ہوں گے چراغ روشن، جگمگائیں گے دلوں کے درپن۔ انہی دو مصروں کے ساتھ ہم ہمیشہ فیضان علم میں آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ علماء کرام کا ایک پینل ہوتا ہے اور ہمارا روزانہ ایک نیا عنوان، ایک نئے موضوع پہ گفتگو ہوتی ہے۔ پھر آج کا دن تو وہ دن ہے جو میں سمجھتا ہوں دور اسلام میں ایک بہت بہترین حیثیت، ایک بہت بہترین مقام رکھتا ہے۔ فتح مکہ اور اس کے اثرات کیا ہوئے، اس سے ہمیں تعلیمات کیا ملی، کیا درس ملے آنے والی نسلوں کو، اس پہ جو آج گفتگو، سیر حاصل گفتگو انشاءاللہ ہمارے علماء کرام کے پینل سے ہوگی۔ ہمارے آج کے پینل میں جو علماء کرام معزز و محترم موجود ہیں ان کے اسماء گرامی یہ ہیں۔ سب سے پہلے میں مفتی سعد خان صاحب، علامہ علی طاہری صاحب اور مفتی مولانا سید الیاس شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے فیضان علم میں، اور یقیناً آپ جو علم لوگوں تک پہنچائیں گے وہ سب ہمارے لیے فیضان ہوگا۔ تو سوالات کا سلسلہ جیسا کہ آپ کو موضوع، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی فتح مکہ سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ آج فتح مکہ کا دن ہے۔ تو یقیناً سب سے پہلے تو ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ فتح مکہ کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے۔ میں مفتی سعد خان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ فتح مکہ کا پس منظر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت سوال ہے۔ اسلام میں کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں ہوتی، اس کا کچھ نہ کچھ پس منظر ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کسی بھی غزوہ کی بات کریں یا کسی بھی اسلام کی کسی بھی ایک عمل کی بات کریں، عموماً اس کا پس منظر بھی ہوتا ہے، پھر اس کے آؤٹ کمز بھی ہوتے ہیں، اس کے بینیفٹس بھی ہوتے ہیں، اس کے ایونٹس بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم فتح مکہ کی بات کریں تو ہمیں 2 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ فتح مکہ ہوتی ہے 8 ہجری میں۔ اگر ہم 6 ہجری میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وحی آتی ہے خواب کے اندر کہ وہ اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی نبی ہو، ان کی خواب کی جو وحی ہوتی ہے ان کا خواب سچا ہوتا ہے۔ ہم خواب دیکھیں وہ سچا ہو نہ ہو اس کا اعتبار نہیں ہے، لیکن نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ تو وہ اب تمام اصحاب 1400 اصحاب کے ساتھ جب جاتے ہیں مکہ کی طرف تو حدیبیہ کے مقام پر رک کر تو وہاں حضرت عثمان کو وہ بھیجتے ہیں مکہ والوں سے کلام کرنے کے لیے، تاکہ ان کو بتائیں کہ ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے بلکہ ہم یہاں عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ وہاں حضرت عثمان تھوڑی تاخیر سے تو ایک افواہ پھیل جاتی ہے کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اصحاب سے ایک بیعت لیتے ہیں جس کو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اور میں یہ بیعت کرتا ہوں کہ جب تک ہم عثمان کے خون کے آخری قطرے تک ان کا بدلہ نہیں لیتے، ریونج نہیں لیتے، تو ہم یہاں سے لوٹیں گے نہیں۔ جب یہ بات ابو سفیان تک پہنچتی ہے تو وہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو پھر گفتگو کے لیے وہاں سے کچھ اصحاب بھیجے جاتے ہیں۔ میں جلدی بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو وہاں سے ایک صحابی آتے ہیں جن کا نام ہے، اس وقت تو صحابی نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوتے ہیں، ان کا نام ہے عروہ بن مسعود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے مشہور صحابی ان کے بھائی ہیں۔ جب عروہ بن مسعود آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے ہیں تو سب سے پہلے کلام میں، کیونکہ تب مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کلام میں کہتے ہیں او محمد تم یہاں کیوں آئے ہو، تم لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، تم ان کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی ساتھ بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ بات سنتے ہیں حضرت ابوبکر عموماً دھیمے مزاج کے ہیں، لیکن وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں عروہ بن مسعود تو کیا سوچتا ہے آج ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں، تم اپنی نبی کی حفاظت نہیں جانتے؟ مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی، کہاں ہمیں تلواروں کی ضرورت نہیں ہے۔ عروہ بن مسعود یہ بات کرتے ہیں، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو ٹھنڈا کر کے وضو کی طرف جب بڑھتے ہیں تو صحابہ کے دل میں خواہش اٹھتی ہے، انہوں نے آج ہمارے عشق رسول پہ بات کی کہ ہم رسول کو چھوڑ دیں گے، تو کہیں آج ہم ان کو عشق دکھاتے ہیں کہ ہمیں رسول سے محبت کتنی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی زمین اس تاب میں ہوتی ہے کہ وضو کا پانی گرے اور زمین اس کو اپنے سمو لے، لیکن صحابہ آگے بڑھتے ہیں، وضو کا پانی لے کر اپنے جسم پر ملتے ہیں، اور جس صحابی کو وضو کا پانی نہیں ملتا تو وہ دوسرے صحابی سے ہاتھ مل لیتے ہیں کہ وہ استفادہ ہو جائے۔ عروہ بن مسعود خود یہ حدیث بعد میں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اسے چوری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ پہلے خود ہی تنقید کی، تو میں اسے چوری نگاہوں سے دیکھتا ہوں اور یہ محبت کا منظر۔ واپس جاتے ہیں، ابو سفیان پوچھتے ہیں عروہ کیا ہوا، تو نے کیا منظر دیکھا؟ عروہ بن مسعود مشہور تھے کہ انٹیلیجنس کے معاملات کے حوالے سے، کہا کہ ابو سفیان
میں نے کیسر و کسرا کی بادشاہت دیکھی ہے، میں نے بڑے بڑے محلات دیکھے، میں نے لوگوں کی رعایا دیکھی، لوگوں کی غلامیاں دیکھی، میں نے بڑی بڑی بادشاہت دیکھی ہے، بڑے غلام دیکھے ہیں، لیکن خدا کی قسم تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہرا سکتے۔ کہا وجہ کیا ہے، کون سی آرمی ہے، کون سے ایمینیشن ہے، آرمز ہیں، کون سی چیزیں ہیں؟ کہا ان کے پاس ایسا عشق رسول ہے، ان کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ تم کبھی بھی ان کو ہرا نہیں سکتے۔ جب یہ بات ابو سفیان سنتے ہیں تو حضرت ایک سہیل بن عمر ہیں، ان کو بھیجتے ہیں کہ آپ جا کر ایک معاہدہ کریں۔ پھر ایک معاہدہ طے پاتا ہے، جس معاہدے کے اندر اس میں بھی ایک خوبصورت بات آپ کو بتا دوں، جب وہ معاہدہ طے پا رہا ہوتا ہے اس کی کچھ شک ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جب معاہدہ لکھتے ہیں نا تو حضرت علی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی معاہدہ لکھتے ہیں، عموماً خط حضرت علی لکھا کرتے تھے۔ جب معاہدہ لکھتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو سہیل بن عمر کہتے ہیں کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹایا جائے۔ کہا اگر ہم ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تو ہم اختلاف کرتے، جنگ کرتے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں علی یہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا دو۔ اب محبت کا انداز ہے، حکم رسول اللہ فرما رہے لیکن محبت ہے۔ حضرت علی نے کہا میں نہیں مٹاتا، میں صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مٹا سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود قلم لے کر وہاں سے اس کو مٹایا۔ اب اس میں کچھ شک تھی۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آئیں گے۔ اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ 10 سال تک ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مکہ سے مدینہ آ جائے تو اس کو لوٹا دیا جائے گا، لیکن مدینہ سے کوئی مکہ آئے تو اس کو لوٹایا نہیں جائے گا۔ اس میں ایک شک جو اہم تھی، جو فتح مکہ کا سبب بنی، وہ یہ ہے کہ آپ جس سے چاہیں یہاں تعلق رکھ سکتے ہیں، ہم جس سے چاہیں ہم اس سے تعلق رکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک بات بتانا بھول گیا، جب حضرت عثمان کو وہاں ابو سفیان نے اپنے پاس بلایا تو کہا کہ تم ایسا ہے کہ بنو امیہ سے ہو، ہمارے رشتہ دار ہو، تم عمرہ کر سکتے ہو، تمہارے محمد کو اجازت نہیں۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں جب میرے رسول کو اجازت نہیں تو پھر میں بھی عمرہ نہیں کرنا۔ تو بات وہ کہتے ہیں نا کہ شہنشاہ آؤ روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ۔ تو فرمایا جب رسول نہیں ہے تو مجھے پھر عمرہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وہ اقبال نے کہا نا کہ اصل میں بات یہ جو ہم تماس پڑھتے ہیں، یہ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو یہ تو سارے ادائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا تھا سجود سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ تو اس شک کے اوپر جب دو ٹرائبز تھی، ایک بنو خزہ اور بنو بکر۔ بنو بکر کا جو تعلق تھا وہ قریش مکہ کے ساتھ تھا، بنو خزہ کا جو تعلق تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا۔ 2 سال بعد جب 8 ہجری کو بنو بکر اور بنو خزہ کے درمیان کچھ اختلافات ہوئے تو بنو بکر نے قریش مکہ کی مدد سے بنو خزہ کے اوپر حملہ کیا۔ بنو خزہ والے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد رکھیے بنو خزہ تب مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ وہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کا وضو فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ اتنا ظلم کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں، یا تو تم صلح حدیبیہ کو توڑ دو، یا تو تم جن لوگوں کو بنو خزہ کے لوگوں کو مارا ہے ان کے رینزم منی، بلڈ منی جس کو وہ دے دو، یا تم بنو بکر سے تعلق توڑ دو، پھر ہم جانے اور بنو بکر جانے۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے صلح حدیبیہ توڑا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کا ایک لشکر لے کر مکہ کی طرف بڑھے، اور مکہ کی طرف بڑھ کر پھر آگے فتح مکہ ہوتی ہے۔ اس کے میں بس ایک چند بات کر کے پھر اپنے مہمان کی طرف آگے بڑھوں گا۔ فتح مکہ میں جو سب سے بنیادی بات ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، وہ پوری تفصیل ہے، آپ اس کو آگے پڑھیں گے، لیکن میں صرف ایک بات اس میں مینشن کر دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبیدہ کو بناتے ہیں لیڈر۔ جب حضرت سفیان اسلام قبول کر لیتے ہیں، حضرت سعد بن عبیدہ گزرتے ہیں تو فرماتے ہیں الیوم الحما، آج کا دن بڑا سخت ہے، آج کو قتل و غارت کا دن ہے۔ حضرت ابو سفیان سنتے ہیں کہ آج قتل و غارت کا دن ہے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ الیوم الحما، کہ آج کا دن شدت کا دن ہے، آج خون ریزی ہوگی؟ فرمایا نہیں، الیوم مرحمہ، آج کا تو رحم والا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے۔ تو یہاں سے ایک لیڈرشپ کوالٹی پتہ لگتی ہے۔ میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت سعد بن عبیدہ غصے کے بڑے تیز ہیں، انہوں نے قسم بھی کھا لی کہ آج کا دن خون ریزی کا ہے، ایسے نہیں کہ آپ معافی کے بتا رہے ہیں اور وہ حضرت سعد بن عبیدہ قتل کرنے کا بتا رہے ہیں۔ اگر ان کو لیڈر بنایا جاتا ہے تو قسم ٹوٹتی ہے، اور اگر وہ لیڈر سے اتارا جاتا ہے تو انصار بڑے صحابی ہیں، آپ کو معلوم ہے، تو انصار ناراض ہو جائیں گے۔ اب یہاں لیڈرشپ کوالٹی دیکھیں، ایک سوچ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ حضرت سعد بن عبیدہ کے بیٹے کو ان کی جگہ سردار بنایا تاکہ انصار مدینہ بھی ناراض نہ ہو اور یہ معاملہ بھی حل ہو جائے۔ کیا کہنے، بہت ہی خوبصورت آپ نے پس منظر پیش کیا، پورا پس منظر آپ نے بہت زبردست پیش کیا۔ میں بلا تاخیر علامہ علی طاہری صاحب کے پاس آنا چاہوں گا۔ برادران یوسف نے جب تخت پر بیٹھے یوسف کو پہچان لیا اور خوف محسوس کرنے لگے کہ شاید یوسف اب انتقام لیں گے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثرب علیکم اليوم، کہ آج تمہاری کوئی گرفت نہیں۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
فتح مکہ کے موقع پر ان دشمنوں کے لیے معافی عام کا اعلان کیا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے. آن حضرت نے کیسے مکہ کے ساتھ ساتھ اہل مکہ کے دلوں کو بھی فتح کر لیا, اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتح مکہ سے متعلق پس منظر قبلہ نے بہت اچھی طرح سے بیان فرمایا. پیغمبر اسلام نے کعبہ کے مکہ کے ساتھ اہل مکہ کا دل جو جیتا تو اس کی مثالیں تو یہی ہیں کہ لا تثریب علیکم, کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. اور جب مکے میں داخل ہوئے آپ اپنے لشکر کے ساتھ تو جو سب سے بڑا دشمن مانا جاتا تھا ابو سفیان, تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے گھر کو جائے امان قرار دیا. کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ اس سے امان مل جائے گی. اور ایسے دل جیتنے کے انداز پیغمبر اسلام نے اپنائے کہ مثال کے طور پہ فرمایا کہ اس دروازے کو نہیں کھٹکھٹایا جائے گا, اس گھر میں داخل نہیں ہوا جائے گا جس کا دروازہ بند ہے. یعنی جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا دروازہ بند کر دیا وہ گھر گویا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی محفوظ ہے اور مأمون ہے. اور جو جانی دشمن تھے, جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے, جنہوں نے پتھر مارے, جنہوں نے دیوانہ کہا, مجنون کہا, آج ان کے لیے عمومی معافی کا اعلان کیا. بلکہ یہ نہیں کہ ان کو معافی کا اعلان کر دیا, بلکہ ان کو معافی کا جو ہے نا وہ علمبردار قرار دے گی. جیسے میں نے پہلے ابتدا میں عرض کی, تو یہ وہ اقدامات تھے جو پیغمبر اسلام کے, جس کے نتیجے میں مکہ بھی فتح ہوا اور اہل مکہ کے دل بھی جو ہے اسلام کے لیے کھل گئے, اور پھر اسلام مکے سے اس طرح چار سو پھیلنا شروع. بہت ہی خوب. میں سید الیاس شاہ صاحب کی جانب آؤں گی, اور میں کیونکہ فتح مکہ کا ہی یہ خوبصورت سا موضوع چل رہا ہے, تو قرآن کریم میں سورہ فتح میں خدا تعالیٰ نے فتح مکہ کو فتح مبین بھی قرار دیا ہے. اس کا مقصد کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اور قرآن کریم میں فتح مکہ کا جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں وہ تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم نے جو فتح مکہ کو فتح مبین سے تعبیر کیا ہے, علماء نے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دین کی اشاعت اور تبلیغ کر رہے تھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی حکم آنے کے بعد مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی, اور مدینہ آپ علیہ صلاۃ والسلام تشریف لے گئے. کچھ عرصہ آپ نے ہجرت کرنے کے بعد 4 سے 5 سال تک ہجرت کے بعد مدینہ میں قیام کیا. جیسا کہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا, جیسے صلح حدیبیہ کا واقعہ 6 ہجری کو پیش آیا, اور اس کے اندر جو شرائط طے کی گئی ساری تفصیلات آپ نے سن لی. جب ان شرائط کی خلاف ورزی کی گئی, قبیلہ بنو بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان جو آپس میں لڑائی ہوئی, چونکہ ان دونوں قبائل میں سے ایک قبیلے کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ تھا اور ایک قبیلے کا تعلق قریش کے ساتھ تھا, آپ علیہ صلاۃ والسلام کو جب اس کی خبر ملی کہ یہ جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے, تو آپ علیہ السلام نے 10 رمضان المبارک کو سن 8 ہجری میں صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوئے. فتح مبین کا اندازہ اس سے لگائیں, بغیر جنگ کے اللہ کے رسول کو فتح حاصل ہوئی, بغیر تلوار کے اٹھے فتح حاصل ہوئی. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے, بخاری میں بھی موجود ہے. اللہ کے رسول فرماتے 6 خصوصیات ایسی ہیں جو باقی انبیاء کو نہیں ملی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ 6 خصوصیات عطا کی گئی. فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون. پہلی خصوصیت اللہ کے رسول فرماتے ہیں باقی انبیاء کو کلمات عطا کیے, مجھے اللہ نے جوامع الکلم دیا. دوسری خصوصیت, اللہ نے آپ علیہ السلام کو رعب دیا, نصرت کا, فتح کا. مفسرین اور محدثین نے لکھا ایسا اللہ کے نبی کا رعب تھا کہ 1 مہینے کی مسافت پر اگر قافلہ دشمن سے دور ہوتا تو دشمن پر اللہ کے رسول کا رعب مسلط ہو جاتا, یعنی وہ گھبرا جاتے, ڈگمگا جاتے. تیسری خصوصیت, مال غنیمت اس امت کے لیے حلال ہوا. چوتھی خصوصیت, آپ کے لیے زمین کو پاک کیا, جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں.
5ویں خصوصیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور 6ٹھی خصوصیت یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر نبوت کا جو تاج تھا اس کے ساتھ ختم نبوت کا تاج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سجایا۔ تو جو فتح مبین ہوئی بغیر تلوار کے، بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے، آپ علیہ السلام کا جو روب ان پر مسلط ہوا، وہ لوگ خود بخود فتح کی طرف یعنی شکست کی طرف گئے اور مسلمانوں کے سامنے ہتھیار انہوں نے ڈال دیے۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو اسلام لا چکے تھے لیکن کفار کے ڈر سے، خاندانی قبائلی ڈر سے جو ہے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کر رہے تھے، وہ بھی سر چڑھ کر اسلام کے بارے میں بولنے لگے۔ شاعر نے یوں کہا تھا، اسلام کو قدرت نے اسلام کی فطرت میں لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ اس کو دباؤ گے۔ مکے والوں نے اسلام کو دبانا چاہا، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ بھی دیا، مکہ بھی دیا، مدینہ بھی مرکز بنایا، مکہ بھی مرکز بنایا۔ کیا خوبصورت بات کہی۔ میں علامہ علی طاہری صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ امت مسلمہ کی موجودہ شیرازہ بندی میں بنیادی کردار آپس کے اختلافات، فرقہ پرستی نے جو آج دیکھ رہے ہیں آپ جو کچھ کیا ہے، مگر کیا آج عالم اسلام کے سرکردہ حکمران ان اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے حامل ہیں جن صلاحیتوں کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو اپنی موافقت میں تبدیل کیا تھا، اپنی فیور میں وہ لائے تھے، بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا تھا؟ کیا آج کہیں آس پاس ہمیں ہماری جو امت مسلمہ کی شیرازہ بندی ہے، کیا اس میں کوئی ایسے حکمران نظر آ رہے ہیں جو ان صفات یا اوصاف کے ذریعے نہ صرف اس سرزمین کے لوگوں کے دل فتح کر سکیں، اس سرزمین کو بھی فتح کر لیں؟ سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو اصول تھے لوگوں کے دلوں کے فتح کرنے کے، وہ اسلام کے زرین اصول آج بھی من و عن ہے، وہیں قرآن ہے، وہیں فرامین رسالت مآب ہے۔ اور اگر کوئی ایسا حاکم آئے جو جس طرح سے مکہ بغیر تیر و تلوار کے فتح ہوا ہے، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف جاذب کر لیں، تو عین ممکن ہے کہ وہ اصول آج بھی موجود ہے۔ اور اگر کوئی کمی ہے، کمزوری ہے، وہ خامی ہے، تو وہ ہمارے درمیان ہے۔ لیکن مسلمانوں کا بطور مسلمان یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا نہ صرف یہ کہ اسلامی بلاک، بلکہ یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی جس طرح ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو اس کے لیے بڑا لطیف اصول بتایا گیا ہے، بڑا لطیف اصول، میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلحے کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، فوجی قوت کی بنیاد پر کسی کو مفتوح کر سکتا ہے، تو یہ ممکن نہیں، اور یہ ہمارے درمیان یہ مثالیں موجود ہیں۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اسلام کا یہ اصول پھر سے کار فرما کیسے ہوگا، یعنی کس طرح سے اسلام پورے عروج کے ساتھ، پورے کمال کے ساتھ پوری کائنات پر، خطۂ ارض پر کیسے نافذ ہوگا۔ تو کہا گیا ہے کہ سیرت میں لکھا گیا کہ اس طرح سے ہوگا کہ لوگوں کی عقلیں بالغ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب لوگوں کی عقلیں بالغ ہونا شروع ہو جائیں گی تو لوگ پھر اسلام کی حقانیت اور اس کی آفاقیت، اس کے زرین اصول اور اس کے اصول احترام باہمی، احترام انسانیت کے ان قاعدوں کو سمجھنا شروع کرے گی۔ یہ دنیا، وہ چاہے وہ مسلم ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ یہودی ہو، جب وہ اس اسلام کے اس بنیادی اصولوں کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے تو پھر کسی فوجی طاقت کی ضرورت نہیں رہے گی، اسلحے کی ضرورت نہیں رہے گی، لوگ خود بخود مفتوح ہوتے چلے جائیں گے۔ اور پھر انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا، انسانیت وہ منظر بھی دیکھے گی کہ یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اور جس طرح سے یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور اس پر حکومت کرنے والا بھی نسل رسول جناب رسالت مآب سے ہوگا، اور اسی کی اقتداء میں یہ دنیا جو ہے وہ عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ امید ہے اللہ کی ذات سے، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ وہ کیا ہے کہ اللہ کا جو دین ہے وہ سب پر غالب آ جائے، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ جو ہے نا، اللہ چاہتا ہے کہ اس کا دین پوری کائنات پر غالب آ جائے، ساتھ میں ہمارے اعمال بھی اس قابل بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہم سب پہ غالب آ جائے۔ بہت ہی خوبصورت آپ لوگوں نے گفتگو فرمائی، اور ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، لیکن اس گفتگو کے سلسلے میں ہوا چاہتا ہے ایک وقت بریک کا، وہ بریک ہے سحری کا۔ آپ لوگ بھی سحری کیجئے، ہم لوگ بھی سحری کرتے ہیں، اور ملتے ہیں سحری کے بعد۔
فیضان علم سے فیض پانے کے لیے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میں جیسا کہ جانتے ہیں آپ کے سحری کے وقفے پہ جانے سے قبل بہت ہی بہترین موضوع پر علماء اکرام سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ بالکل دل نہیں چاہتا کہ اس سلسلے میں کوئی کسی بھی قسم کا وقفہ آئے، لیکن یہ وقفہ بہت ضروری ہے کہ سحری سنت رسول ہے اور ہمیں اس کی ادائیگی لازمی ہے۔ میں مفتی سعد خان صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جن تعلیمات پر زور دیا ان میں انسانی جان کی حرمت و عزت اور انسانی مساوات شامل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فضیلت و شرف کے معیار کا اعلان بھی کیا۔ وہ معیار کیا تھا اور ان اعلیٰ اخلاقی اقتدار کا بیان فرمائیں جن کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کردار و گفتار سے مظاہرہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ میں اس کو آپ کو فتح مکہ کے حوالے سے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھیں کہ فتح مکہ ہو کہاں رہی ہے۔ ایک تو فتح ہو رہی ہے، پھر اس شہر میں جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، کن کی وجہ سے؟ انہی قریش مکہ کی وجہ سے۔ اور پھر محبت مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تھی کہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ کی طرف جانے لگے تو دیکھتے ہیں، فرماتا ہے مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑ کے جاتا اگر تیرے لوگ مجھے مجبور نہ کرتے۔ تو مکہ سے اتنی محبت تھی، اور پھر اسی مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتحانہ لوٹاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب ایک ہوتا ہے نا، ایک انٹری ہوتی ہے ہر انسان کی، اور انٹری ہمیشہ ایک گرینڈ انٹری ہوتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ میں جب انٹری ہو رہی ہے تو دیکھنے والوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اب وہ چھوٹا بچہ کون ہے؟ امام حسن ہے، حسین ہے، تاریخ کہتی ہے نہیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ کون ہے؟ اس کا نام ہے اسامہ بن زید، جو کہ زید بن حارث کے بیٹے ہیں، ایک غلام کے بیٹے ہیں۔ آپ ادھر سے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلام کو سٹیٹس دیا ہے، جو ایک مقام دیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ جو مساوات ہے، یہ نہیں ہے کہ امیر غریب، یہ الگ قانون نہیں ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر بتایا کہ کوئی فرق نہیں ہے، ایسی فتح مکہ کے اندر بھی پہلے تو وکٹری سے ہی بتا دیا کہ غلام کا بیٹا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وکٹری ہو رہی ہے، اور اسامہ بن زید ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتحانہ انداز میں جب اسی کوہ صفا پر، اسی ماؤنٹ صفا پر جہاں وہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، تو وہی قریش مکہ ان کے خلاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے چاچا ابو لہب جب بات کرتے ہیں ان کے خلاف۔ اسی کوہ صفا پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہوتے ہیں، وہی کوہ صفا ہے، وہی لوگ ہیں، وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے ہیں۔ آج وہ لوگ اب پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کیا نام ہے امید تھی، لیکن ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ تھا۔ ایک انسان جب کوئی عمل کرتا ہے نا، اس کو معلوم ہے کہ اس کا رسپانس کیا آنا چاہیے، لیکن ان کو امید یہ تھی کہ یہ جو شخص ہے یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ آپ سے ولی کی تعریف پوچھتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میرے نزدیک ایک میں ولی کی تعریف کرتا ہوں، ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ دوست دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی سچا وہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ والے اوصاف ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ رحمان نہ ہو اور اللہ کا ولی ہو۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف دیکھیں، وہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ وہ بھی رحمان، اللہ بھی رحمان، وہ بھی رحیم۔ اب وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ، تمہارا گمان کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم آپ سے رحم کا وہ اپیل کرتے ہیں، رحم کی امید رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک آپ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ بدلہ لیا جا سکتا تھا، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پیسے گر گئے نا، میں نے صدقہ کر دی۔ ہمارے یہاں یہی کانسیپٹ، آپ کچھ کر نہیں سکتے نا، بدلہ نہیں لے سکتے۔ اس نے تھپڑ مارا، آپ سے قداور زیادہ ہے، محنت زیادہ ہے، چلو میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ یہ نہیں مزہ۔ مزہ تب ہے کہ آپ اس سٹیج میں ہو کہ بدلہ لے سکتے ہو، اس سٹیج میں ہو کہ آپ اس سے اپنی دشمنی اور اس سے ریونج لے سکتے ہو، پھر آپ معاف کرتے ہو۔ یہی تو کہتے ہیں ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزمان جگہ۔ اور یہ سب فتح مکہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ طائف میں دیکھیں، وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل آتے ہیں، فرماتے ہیں ہم پہاڑوں کے بیچ میں ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ان کے پاس آرڈر ہے، ایک کہنے کی بات ہے، تمام طائف ختم۔ وہ جنہوں نے پتھر مارے، وہ قریش مکہ جنہوں نے اوجڑی ڈالی، جنہوں نے ابتر کہا، ہر ظلم و ستم کیے، ان کو بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے اصل میں لیڈر، یہ ہے کہ امن پھیلانا تھا، بدلہ لینا نہیں تھا۔ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ ہوتا ہے ایک ویژن، یہ ہوتا ہے ایک لیڈر، اور آنے والے تمام کو لیے پیغام دے دیا۔ ایک مسلمان کبھی اپنی ذات کے لیے، جیسے مولا علی نے جنگ کے میدان میں کسی نے ان کے منہ پر تھوکا تو تلوار رکھ دی،
کہا کہ اب میں قتل نہیں کروں گا. کہا مسلمان ہو, عجیب ہو کہ جب تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہ ہو تم قتل کرتے ہو. اب میں نے جب تمہارے اوپر تھوک دیا مجھے معاف کر دیا. کہا جب تم نے تھوکا تو میری ذاتی غرض شامل ہو گئی. تو ایک مسلمان ایک پیغام دے دیا کہ مسلمان اپنے لیے کچھ نہیں کرتا, مسلمان کی پیش نظر صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے. وہ جہاد بھی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, کوئی کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو فتح مکہ میں دنیا کی سب سے بڑی مثال ہے ایک لیڈرشپ کی, دنیا کی سب سے بڑی مثال ہے ایک رحم کی, اور دنیا کی سب سے بڑی مثال ہے کریکٹرسٹکس آف دا لیڈرز کیا ہونے چاہیے. آپ میں رحم دلی ہونی چاہیے, اپنے دشمنوں پر بھی جو رحم دکھائے یہ ہوتا ہے لیڈر. اپنوں پر تو تمام رحم دکھاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا. اب آپ ان کا رویہ دیکھیں یہ کیسا سلوک کرتے ہیں. اور ایک بات میں دوبارہ اس کے اوپر سٹریس اپون کروں گا کہ اس عوض جب وہ سب بدلہ لے سکتے ہوں اور ان سے اپنی تمام تر چیزوں کا ریونج لے سکتے ہوں, لیکن تب بھی اللہ کے لیے چھوڑ دینا, یہ ہے اصل میں. بہترین بات آپ نے کہی. مجھے ایک بہت اچھی چیز یہاں یاد آئی, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انہوں نے جو عمل کر کے دکھایا, یعنی کہ ان بدترین دشمنوں کو معاف کیا. کوئی عام انسان اتنا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا, وہ خاص الخاص ذات تھے اور ان جیسی کوئی نہیں ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مکالمے ہوئے تو موسیٰ نے ایک بات پوچھی تھی, حضرت موسیٰ نے, کہ اللہ تیرا دنیا میں سب سے پیارا بندہ کون ہے جو تجھے سب سے سوا ہو, سب سے الگ ہو, سب سے منفرد ہو. تو اللہ نے جو جواب دیا وہ منظوم لکھا ہے کسی شاعر نے کہ موسیٰ نے کہا اے بار خدا بندوں میں کون ہے تیرا سب سے سوا. اللہ نے کہا جو لے سکے اور نہ لے بدی کا بدلہ. تو اللہ کے دربار میں اللہ کے محبوب کے سوا کون ہو سکتا ہے. سچ ثابت کر دیا محمد مصطفیٰ نے کہ میں ہوں وہ جو لے سکتا ہوں بدی کا بدلہ لیکن نہیں لے رہا. بالکل ایسا ہی. اور جس طرح سے مفتی سعد خان صاحب نے لیڈرشپ کی بات کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ ہوتے ہیں لیڈر, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین لیڈر تو بے شک نہ کبھی کوئی تھا نہ کبھی کوئی آئے گا. میں مفتی الیاس صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ آج کل جو امت مسلمہ ہے اس میں جو شرازہ بندی ہو رہی ہے اس میں جو مین کردار ادا ہو رہا ہے وہ آپس کے اختلافات ہیں اور فرقہ بندی ہے. ہمارے جو حکمران ہیں کیا ان میں کوئی ایسی صفات ہے کہ جس کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بغیر جنگ کیے فتح مکہ کو حاصل کیا؟ ہم بھی تو انہی کی امتی ہیں, تو ہمیں کون سی ایسی صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم ظاہر ہے بالکل ویسے تو نہیں بن سکتے, لیکن کوئی نہ کوئی ایک ہی صفات ہمارے اندر آ جائے کہ ہم اس پاکستان کو بھی ریاست مدینہ کے نقش قدم پر چلانے والے بن جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائے وحی جب نازل ہوتی ہے غار حرا پر تو اللہ کے رسول جب حضرت ختیجہ کے پاس تشریف لائے تو آپ کہنے لگے ختیجہ زملونی زملونی دسرونی دسرونی, یعنی مجھے شدت بخار کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہیں میں دنیا سے چلا نہ جاؤں. اللہ کے رسول یعنی وہی کے بوجھ کی وجہ سے یہ جملے کہہ رہے تھے. تو حضرت ختیجہ نے, جو آپ نے کہا نا لیڈرشپ ہمارا کردار, تو حضرت ختیجہ نے اس موقع پر اللہ کے رسول کو تسلی دی. بخاری شریف جلد اول باب بدء الوحی کی پہلی روایت ہے, اللہ کے نبی کی صفات حضرت ختیجہ نے گنوائیں. میں یوں کہتا ہوں یہ محمد الرسول اللہ کی صفات بعد میں ہیں, محمد بن عبداللہ کی صفات پہلے. انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. حضرت ختیجہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ جو ہے وہ انک لتصل الرحم, جو آپ سے رشتہ توڑتا ہے آپ اس سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں, جیسا کہ فتح مکہ کا جو ہے وہ اس وقت موضوع ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا. جب مکے میں حجر اسود رکھنے کا موقع آیا تو اس وقت بھی فیصلہ جناب رسول اللہ کی ذات گرامی پر ہوا کہ آپ صادق اور امین ہیں اور آپ جو ہے وہ فیصلہ فرمائیں گے. اس سے آگے بڑھ کر جب غزوات ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی معاہدات کیے وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کردار تھا. آج مسلمان کے پاس کہنے کے لیے الفاظ ہیں, بڑی بڑی باتیں ہیں, لیکن مسلمان اپنا کردار پیش نہیں کر سکتا. ہم اگر دیکھیں آقا سے لے کر اور جو حضرات صحابہ کرام کا دور ہے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر فاروق, خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کا, ان کے ہاں جو وحدت پائی جاتی تھی, جو کردار پایا جاتا تھا, صحابہ کی سب سے بڑی دعوت یہ تھی کونو مثلنا, ہماری طرح ہو جاؤ. وہ لمبی چوڑی تقریریں نہیں کرتے تھے, وہ لمبے لمبے فلسفے بیان نہیں کرتے تھے. آج ہم لمبے چوڑے فلسفے بیان کرتے ہیں, تقاریریں کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, لوگوں کو سناتے ہیں. ان کا ایک پیغام تھا کونو مثلنا, ہم جیسے ہیں ویسے آپ ہو جاؤ. ہم نے جب کلمہ پڑھا تو ہم نے پیچھے سب چیزوں کو چھوڑ دیا. آج ہم مسلمان کو معاف بھی کرتے ہیں تو روایتی معافی ہماری ہوتی, کہتا ہم نے اس کو معاف کیا لیکن میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. جب فتح مکہ کا موقع تھا
تو اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ کی ایک بڑی جماعت تھی، وہاں صحابہ کو پرانے غم تازہ تھے، بلال کا تڑپنا یاد تھا، حضرت حبیب بن زید کا 4 ٹکڑے جسم کے ہو جانا یاد تھا، ابو فقیہ کی پسلیوں کا توڑا جانا یاد تھا، عبداللہ بن مسعود کو پتلی اور باریک پنڈڑیوں کا تانا ملنا یاد تھا، حضرت خبیب کا سولی پر چڑھ جانا یاد تھا۔ وہ سارے غم صحابہ کے تازے ہو رہے تھے۔ اس وقت جو ہے اللہ کے رسول نے بتایا الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے۔ یہ ایک کردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے، فرمایا پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت دوسرے پہلوان کو گرا دے اور اس پر قابو پا جائے، فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو برداشت کرے۔ یہ سیرت اور کردار ہے۔ علماء نے لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک باندی وضو کے لیے پانی لے کر آتی ہے اور وہ پانی کا برتن گرا اور وہ پانی حضرت حسین پر گرا تو آپ ان کو غصے سے دیکھنے لگے۔ اس دور کی باندی بھی قرآن سے اتنی واقفیت رکھتی، اس نے آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ان کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ نے اس کو اسی وقت معاف بھی کیا اور آزاد بھی کیا کہ جب آپ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئے۔ یہ کردار تھا۔ اگر آج ہمارے حکمران کردار پیش کریں گے، اول تو پیش کر نہیں سکتے سوائے ہمارے پاس باتیں، لیکن اگر کردار اپنائیں گے پھر ہمارے مسائل کا حل ہوگا۔ جتنی بھی اسلام دنیا میں پھیلا ہے وہ کردار سے پھیلا ہے، گفتار بعد میں ہے اور کردار بے شک عمل سے پھیلا ہے۔ بے شک، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اور جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہم سب کی زبانوں پہ نثر میں ہے، میں چاہوں گا کہ یہی تذکرہ شعر میں بھی ہماری سماعتیں جو ہیں وہ سنیں۔ محترم حامد رضا بھائی، آپ کوئی بہترین کلام عنایت فرمائیں۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، دعا کے لیے جو ایک ہاتھ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے
تو کیسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. سبحان اللہ، کیا خوب بات کہی. اور محترم سید الیاس شاہ صاحب، میں ایک نقطے کی طرف تھوڑی وضاحت بھی چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آج کے دور میں اگر وہ ہو. آپ دیکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار و گفتار سے فتح مکہ کے موقع پر یہ ثابت کیا کہ دشمن پر مکمل قابو اور اختیار پانے کے بعد اگر آپ اسے ختم کر دیتے ہیں یا سزا دیتے ہیں تو آپ دشمن کو تو ختم کر سکتے ہیں، دشمنی کو نہیں. دشمنی کو ختم کرنے کے لیے محبت، اخوت، پیار ضروری ہے. آپ دیکھیے، ہم نے بھی دیکھا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ابو سفیان جیسے جانی دشمن جو ہے وہ اسلام کے کتنے بڑے خدمتگار بن گئے. مجھے میری ناقص علم میں اگر کچھ کمی ہو تو آپ وضاحت فرمائیے گا. خالد بن ولید جنہوں نے جنگ بدر اور جنگ احد میں مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچایا تھا، لیکن اس عام معافی کے بعد جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو وہ سیف اللہ اور میرے خیال سے جنگ موتا میں 9 تلواریں توڑ کر سیف اللہ کا وہ درجہ پاتے ہیں. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج جن دشمنیوں کو اگر ہم روک دیں اور ان دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے پیار، محبت اور اخوت کے جذبے کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کریں تو دوبارہ اسلام کو ویسے ہی مناظر مل سکتے ہیں اور ہمیں دشمنوں میں سے ہی بہترین مسلمان مل سکتے ہیں. بے شک کسی نے کہا تھا کہ اسلام جو ہے وہ صحابہ کی تلواروں سے پھیلا تھا، تو جواب میں کہنے والے نے کہا کہ صحابہ کی تلواروں سے اسلام کو تو فتح ہوئی ہے، لیکن صحابہ کے دلوں کو کس نے فتح کیا؟ تو اس کا جواب یہ تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے، جس نے صحابہ کے دلوں کو چیرتے ہوئے اسلام کی طرف بڑھنے پر مجبور کیا. یہی تو وہ اخلاق تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت عمر تلوار لے کر گھر سے نکلے تھے، کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوئے. شاعر نے کہا تھا معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے بھیجا اس لیے تاکہ میں اخلاق کو مکمل کروں، اخلاق کی تکریم. دیکھیں ہمارے ہاں اخلاق 3 قسم کا علماء نے لکھا ہے، اخلاق کریمانہ، اخلاق حسنہ اور اخلاق عظیمانہ. اخلاق کریمانہ یہ ہے کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، آپ نے اس کو معاف کر دیا. اخلاق حسنہ یہ ہے کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے اس سے اس کا بدلہ لے لیا. اخلاق عظیمانہ یہ ہے آپ نے اس کی زیادتی کو معاف بھی کیا، درگزر بھی کیا، بدلہ بھی نہیں لیا، اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کی، جس کو قرآن کریم نے اللہ کے نبی کی شان میں بیان کرتے ہوئے یوں کہا تھا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ کے اخلاق کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے قرآن کریم نہیں پڑھا، الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک کان خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بھرا ہوا ہے. تو بے شک آج بھی فتح، آج بھی جیت، آج بھی کامیابی، اور آج بھی وہی لوگ ترقی کے راستوں پر گامزن ہو سکتے ہیں جو رسول اللہ والے اخلاق اپنائیں اور اس سیرت کو اپنائیں، اس کردار کو اپنائیں اور اس اخلاق کو اپنے اندر لاگو کریں، اور پھر اس کا اثر خود بخود زبانوں سے نکلے گا اور دوسروں تک جائے گا. وہ اخلاق صحابہ نے اپنائے تو ابو بکر جو ہے وہ صدیق اکبر بنے، فاروق جو ہے وہ فاروق اعظم بنے، عثمان ذی النورین بنے، علی حضرت حیدر کرار بنے، شجاع کے بادشاہ بنے، اور جو ہے میدان کے غازی اور فاتح بنے. یہ اخلاق صحابہ نے اپنائے. دنیا میں انہوں نے حکومت کی، لوگ تو لوگ، دریاؤں پر انہوں نے حکومت کی. اقبال نے کہا تھا دست و دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر و ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جب وہ اخلاق انہوں نے اپنائے تو دریاؤں نے بھی رستے دیے، ہواؤں نے بھی رستے دیے، سمندر کی موجوں نے رستے دیے. آج وہ اخلاق اگر ہم اپنا لیں، معاشرہ صحیح ہوگا، گھر صحیح ہوں گے، خاندان صحیح ہوں گے، افراد صحیح ہوں گے، اور لوگ خود بخود ہمارے کردار سے اسلام کی طرف کھینچتے چلے آئیں گے. بہت ہی خوبصورت آپ نے جو ہے نا وہ باتیں بتائی ہیں ہم لوگوں کو. میں آؤں گی مفتی سعد خان صاحب کے پاس اور میں جاننا چاہوں گی کہ فتح مکہ کے دن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے سے تعصب و تکبر کے خاتمے کے دن کے طور پہ بھی منایا ہے.
ہم نے فتح مکہ کی تفصیل جانی، ہم نے اس کا پس منظر جانا، اس میں جو کچھ بھی ہوا ہم نے وہ جانا. میں جاننا چاہوں گی کہ ہم فتح مکہ کے نتائج پر بھی آئیں کہ اس کا نتیجہ کیا آیا. فتح مکہ میں جو چیزیں ہیں اس کا نتیجہ کیا آیا تھا؟ ماشاء اللہ بڑا ہی خوبصورت سوال ہے. سب سے پہلے فتح مکہ کا سب سے بڑا جو نتائج اگر ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہاں فتح دلائی جہاں سے ان کو، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جہاں سے ان کو نکالا گیا، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح، تو یہاں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور پھر ایک اسلام کی ایک پاور شو کی. اگر آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں غزوہ حنین ہوتا ہے، باقی تمام ایک عرب کانٹیننٹ کے اندر اسلام کا ایک روب، ایک دبدبہ اور اللہ رب العزت کی جو نصرت کا وعدہ تھا وہ اللہ رب العزت نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا. تو اس سے ایک اللہ کی مدد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ ہمیں شامل حال ہمیشہ رہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فتح مکہ ہوتی ہے تو مدینہ والوں کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ پتہ نہیں اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی ٹھہر جائیں گے، شاید ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار، تم نے محمد کو خرید لیا ہے اور تمہارے ساتھ تمہارے محمد ساتھ چلیں گے. اب اس میں کچھ چند بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. آپ نے ایک پہلے سوال کیا تھا کہ فرقہ واریت کو کیسے ختم کیا جائے، ٹرو لیڈرشپ کی بات کی تھی. دیکھیں، جب ہم اپنے قوم کو لیڈرز نہیں دیں گے، جب ہم اپنے قومز کو رہنما نہیں دیں گے، تو ہمارے یہ قوم کے بچے پھر کہیں اور رہنما تلاش کریں. ایک انسان کی عادت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی رول ماڈل کی پیروکاری کرتا ہے، فالو کرتا ہے. ہمارے لیے بہترین رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لیکن اس کے بعد آج کے دور کے اندر بھی ہمیں ایسی پرسنالٹیز بنانی پڑیں گی کہ ہم بچوں کو ان کی طرف موٹیویٹ کر سکیں. وہ کسی نے کہا نا، مجھ سے پوچھا ضمیر عدالت نے جب، تم کو محسن گلستان سے کیا چاہیے؟ میں نے بے خوف ہو کر کہا، مجھے منصف کا کلمہ وفا چاہیے، جو سلیب نکیب محبت بھی ہو، اس وفا کا مجھے آسرا چاہیے. ہر سفر کی ہے منزل معین مگر رہنما کے بجز کوئی منزل نہیں. جیسے موسیٰ کو راہ میں خضر چاہیے، میں نے کہہ تو دیا، تم نے سن تو لیا. مجھے کیا چاہیے؟ مجھے منزل نہیں رہنما چاہیے. مجھے منزل نہیں رہنما چاہیے. تو رہنما کی حاجت ہر دور کے اندر رہتی ہے. اور فرقہ واریت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ میں بس دو الفاظ کے ساتھ، کہ آج کے دور میں آپ چاہتے ہیں کہ سیکٹرزم ختم ہو، فرقہ واریت ختم ہو، تو ایک سلوگن ہے جو ڈاکٹر مولانا فضل الرحمان انصاری نے دیا تھا، وہ یہ تھا کہ بیک ٹو قرآن، بیک ٹو محمد. آپ دوبارہ قرآن کے سامنے آئے. وہ رسی کون سی ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے. آج سے یہ طے کر لیں کہ ہم جو بات کریں گے وہ قرآن سے ہوگی. ہمارا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوگا. آپ یقین جانیں، اس ملک پاکستان کیا اس پوری دنیا کے اندر فرقہ واریت بھی ختم ہو جائے گی، تعصب بھی ختم ہو جائے گا، دشمنیاں بھی ختم ہو جائیں گی. تمام تر فرقوں سے اور تمام تر نفرتوں سے ہمارا راج دوبارہ لوٹ آئے. بالکل ایسے. بالکل. بہت ہی خوبصورت آپ نے مطلب بتایا کہ فتح مکہ کے جو نتائج آپ نے بتایا، تو یقیناً ہم ان تمام تر چیزوں کے عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری زندگی بہت ہی زیادہ خوشگوار ہو جائے گی، اور جو بھی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے یقیناً ان تمام تر چیزوں سے ہم دور ہو جائیں گے. میں آؤں گی حامد رضا بھائی کے جانب، اور جیسے ابھی ہمارے مفتی الیاس شاہ صاحب نے ایک بڑی ہی خوبصورت نعت کے اشعار کہہ دیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. میں چاہوں گی کہ وہی کلام اگر آپ پڑھ دیں تو. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. ہاتھ میں تلوار، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر. آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا. بدر کے میدان، بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات، بدر کے میدان میں کفار
کی جائے ممات، جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا، جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، بلیوں سے ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر، بلیوں سے ان کی شفقت اور محبت دیکھ کر مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا، مصطفیٰ نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا، اور میں اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ ممنون و مشکور ہوں مفتی سعد خان صاحب آپ کی، مفتی الیاس شاہ صاحب آپ کی، کہ آپ نے فتح مکہ کے موضوع پہ جو حسین گفتگو فرمائی ہے، یقیناً وہ ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ بس اتنا سا فرق ہے کہ اگر ہم اس گفتگو کو اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو یہ سنت کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں، اگر ہم وہ اپنے اندر اپنا لیں تو یقیناً ہم سب کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، اور جو مسائل ہم سب کو درپیش ہیں یقیناً ان کی گفتگو میں ان تمام تر مسائل کا ہم لوگوں کے پاس سولوشن ہے۔ ناظرین کرام، فیضان علم کی جو گفتگو ہے اس سے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔